جام آپ کے پاس ہے، میں پھر مصرع پڑھتا ہوں۔ مظفر عباس صاحب کا یہ ساقی نامہ ہے، میں ان کا ایک بند پیش کر دیتا ہوں تاکہ ایسال ثواب بھی ہو جائے۔ لیکن صاحب کیا ساقی نامہ، وہ کہتے ہیں کہ اے ساقی میں خانے خم پھر سے کرم کر، مینائے مودت میرے پیمانے پر خم کر، مینائے مودت میرے پیمانے پر خم کر، شیروں کو حقائق کے طلسمات میں ضم کر، نوکر کے قلم پر ذرا آیات کو دم کر، اے ساقی میں خانے خم پھر سے کرم کر، مینائے مودت میرے پیمانے پر خم کر، نشیروں کو حقائق کے طلسمات میں ضم کر، نوکر کے قلم پر ذرا آیات کو دم کر، اشعار گدائی میں ملے شیر جلی سے، ہو نظم کا آغاز میرا نعت علی سے، اشعار گدائی میں ملے شیر جلی سے، ہو نظم کا آغاز میرا نعت علی سے، اور نظم کا آغاز میرا نعت علی سے۔ ظاہر ہے کہ متدین افراد صاحبان لیاقت و استعداد، شہ سواری اسب علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچ کر منقار معرفت سے ولایت کے موتی چن چن کر ادیب ہونے والی شخصیات تشریف فرما ہے۔ اور اس وقت تو میں اپنی زندگی کو باب افتخار میں پاتا ہوا، یعنی مسکراتا ہوا پا رہا ہوں، اس لیے کہ عروج السخن میرے سامنے ہے، عروج کلام میرے سامنے ہے، عروج فصاحت میرے سامنے ہے، عروج بیان میرے سامنے ہے، عروج لسان میرے سامنے ہے، عروج بلاغت میرے سامنے ہے۔ یہ کوئی تصویر والی بات نہیں ہے، تصویر سے ہٹ کے اور منظر کا پس منظر بھی دیکھیے گا تو کرتاس پہ یہی لکھا ہوا مل پائیں گے آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ کرتاس یہاں بول رہا ہے، بلکہ کرتاس کے صفحے دل پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اور میں اس وقت باب افتخار میں اپنی زندگی کو مسکراتا ہوا اور متبسم یوں بھی پا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پھانس رہ گئی ہو تو بزرگوں کے ذریعے وہ بھی نکال دی جائے گی، تاکہ ہم جب مجمع عام میں اپنی زبان کھولیں تو وہ پھانس نہ رہ جائے کہ دوسرے اسی پھانس کو انگوش سے، ظاہر سی بات ہے کہ جنبش دیتے رہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی رہے۔ آئیے اب چونکہ مباہلے کا مسئلہ ہے، دیکھیے ہم جب جامع جوادیہ میں زیر تعلیم تھے تو جب ابواب پڑھتے تھے تو اس میں باب مفاعلہ بہت خطرناک باب ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے اس میں مناشرہ بھی ہے، مناشرہ بھی ہے، مقاتلہ یہ بھی خطرناک ہے، مباہلہ یہ بھی آپ جانتے ہیں، مجادلہ یہ بھی بہت خطرناک ہے، مقاتلہ یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ آپ دیکھتے چلے آئیے، مناظرہ صاحب یہ تو بہت خطرناک ہے، ہمارا تو ختم۔ مناظرے کے طریقے سے ہوتا ہے مناشرہ، جو ہمارے علماء بہتر جانتے ہیں، مناشرہ بھی ہمارے نوجوان نہیں جانتے، جس میں اپنے باپ دادا کے زمانے کی شجاعت کا تذکرہ کرایا جائے اور وہاں قصیدے پڑھے جائیں تو اس کو مناشرہ کہا جاتا ہے، جہاں دو قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوں اور مناظرہ الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن صاحب اب چونکہ حکم ہوا ہے واجب التعمیل کی حدوں میں ہے، میں ایک حاشیہ لگاتا ہوں اور وہ بھی بہت نازک سا حاشیہ ہے اور شکستہ حاشیہ۔ مکمل کتاب کو آپ پڑھیں گے، ہم بھی استفادہ کریں گے۔ اب چونکہ مباہلے میں پنجتن گئے ہیں، اب علامہ سبطین سرسوی صاحب کی ایک کتاب خلافت الہیہ جو بہت مشہور ہوئی، تشریف فرمائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایک تاریخ اسلام کا دفتر میرے سامنے ہے، میں اس تاریخ اسلام کے دفتر کی ایک ایک کتاب کا حوالہ دیکھ کے اتنے معتبر حوالے سے کہ حوالہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس سے معتبر حوالہ کرتاس کے پاس نہیں ہے۔ علامہ سبطین سرسوی صاحب کی کتاب بہت مشہور زمانہ ہوئی، خلافت الہیہ، اور اسی کے بعد ایک کتاب ان کی اور ہے الصراط السوی فی فضائل المہدی۔ اتنی محکم کتاب اور اتنی ذہین کتاب ہے کہ اس میں بڑی تحلیلی گفتگو انہوں نے کی ہے، لیکن میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ سچے گئے ہیں جھوٹوں کے مقابلے پر۔
دیکھیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سچے گئے ہیں جھوٹوں کے مقابلے پر نہیں کہوں گا، شاید میں نے جملہ یہاں بھی غلط کہہ دیا، جھوٹوں کے مقابلے میں نہیں، جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے مقابلے پر گئے، یہ سچے گئے ہیں اور ایسے سچے کہ جن کے لیے قرآن میں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ عام سچا نہیں، یہاں پہ صدق جزئی مراد نہیں ہے، صدق مطلق مراد ہے۔ یہاں میں علماء سے بات چاہتا ہوں، بڑی پہلی بحث ہے کہ صدق مطلق میں اہل بیت آتے ہیں اور کوئی نہیں آتا، کیونکہ صدق جزئی کی تعلیم یہ ہے کہ امر الہی میں چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے امر میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ صدق جزئی ہے۔ اسی لیے علامہ سبحان سلسبی صاحب نے کہا کہ 73 فرقے کا مسلمان ہر معاملے میں جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نہ لا الہ الا اللہ میں جھوٹا ہے نہ محمد رسول اللہ میں جھوٹا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ عام جو جزئی سچ کے ساتھ ہونے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ صدق مطلق کا صدق مطلق کسے کہتے ہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ صدق مطلق یعنی امر الہی میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے امر میں جو لمحے بھر کی کوتاہی نہ کرے، یعنی وہاں صدق مطلق پایا جاتا ہے تو وہ سوائے اہل بیت کے اور کوئی نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے انہوں نے بڑا سخت جملہ کہا کہ صدق مطلق اہل بیت کے پاس ہے، صدق مطلق کے مزاج صرف 14 معصومین ہے، یہ کم ایک لاکھ 24,000 انبیاء بھی نہیں ہے۔ کا دلیل یہ ہے آدم بھی صدق مطلق میں نہیں آتے، کیا اس لیے نہیں آتے کیونکہ آدم نے ابلیس کی قسم پہ بھروسہ کر لیا۔ یہ علامہ سبحان سلسبی صاحب کا جملہ، اور چونکہ علماء سے بات چاہتا تھا اس لیے میں نے جملہ کہہ دیا۔ 5 ہادیان برحق پہنچے ہیں مباہلے کے میدان میں اور جھوٹوں کے مقابلے پر سچے گئے ہیں۔ اب آئیے میں صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ تقریر کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن آقا نے جو کہ حکم دے دیا اور بات واجب التعمیل کی حدوں میں ہے، کسی کا انتظار بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا انتظار عبادت ہے، مومن کا بھی انتظار عبادت ہے، امیر المومنین کا بھی انتظار عبادت ہے، امام المومنین کا بھی انتظار عبادت ہے، امام المتقین کا بھی انتظار عبادت ہے۔ وہ اور ہوں گے کہ جو انتظار نہیں کرتے، اس لیے کہ محبوب کے وعدے پر اعتبار کا نام ہے انتظار۔ میرا چھوٹا ظاہر سماج ہو گیا، محبوب کے وعدے پر اعتبار کا نام ہے انتظار۔ جب اعتبار ہی نہیں ہوگا تو انتظار نہیں ہوگا، لیکن جس قوم میں محبوب کے وعدے پر اعتبار ہے تو آج تک انتظار ہے اور قیامت تک انتظار رہے گا۔ خدا کی قسم وہ آنے والا آئے گا، اب آپ کو شوق انتظار ہے کہ کب تک آپ اس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کیا پروردگار عالم کا انتظار ہے کہ اس نے ہاتھیوں کا ہادیان برحق کے زمین میں بھیجے، اور کیسے بھیجے کہ ہاتھی پہلے ہے ہدایت دینے والے بعد میں ہے، یعنی آدم پہلے، آدم کی امت بعد میں، موسیٰ پہلے، موسیٰ کی امت بعد میں، یحییٰ پہلے، یحییٰ کی امت بعد میں۔ اب پتہ نہیں آپ کہاں جا کے اس جملے کو قبول فرمائیں، لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، میں ان سے توجہ آپ کا طلبگار ہوں، بالکل اسی طریقے سے کہ ہاتھی پہلے ہے اور ہدایت بعد میں ہے، کہ جس طریقے سے پانی پہلے، پینے والے بعد میں، کھانا پہلے، آپ کے سناٹے میں بولتا ہوا قرآن ہو جائے، پانی پہلے پر پینے والے بعد میں، کھانا پہلے کھانے والے بعد میں، شجر پہلے سایہ لینے والے بعد میں، ہوا پہلے سانس لینے والے بعد میں، حفیظہ پہلے طیارہ اڑانے والے بعد میں، سمندر اور دریا پہلے کشتی چلانے والے بعد میں، اور اسی طریقے سے ہاتھی پہلے ہدایت دینے والے بعد میں۔ انشاءاللہ اس خانے میں کوئی خاموش نہیں رہے گا اگر آپ کے دعا کے دل پر میرا جملہ نش ہو گیا، آپ کا چہرہ اندر کا خبر ہے، میرا جملہ بتائے گا کہ بات دل میں لگی ہے یا دل میں لگی ہے، یہ چہرے کا اتار چڑھاؤ بتاتا ہے کہ بات دلوں کی کتنی گہرائی تک پہنچی ہے۔ اور اسی طریقے سے آدم پہلے ہے، آدم کی عمر بعد میں، عیسیٰ پہلے، عیسیٰ کی عمر بعد میں، یحییٰ پہلے، یحییٰ کی عمر بعد میں، زکریا پہلے، زکریا کی عمر بعد میں، لوط پہلے، لوط کی عمر بعد میں، عیسیٰ پہلے، عیسیٰ کی عمر بعد میں۔ کیا کس طریقے سے کیا دیکھتے چلے آئیے، اب پتہ نہیں مجمع یہاں بیٹھا ہے یا ندیوں کے میدان میں چلا گیا، اپنے جسم کو یہاں رہیے، لیکن روح کو باب شہر علم تک پہنچائیے تاکہ جملے کی چاشنی اور مٹھاس کو محسوس کر سکیے۔ خدا کی قسم تمام انبیاء کے لیے یہی دستور، یہی عدالت ہے کہ آدم پہلے امت بعد میں، عیسیٰ پہلے امت بعد میں، موسیٰ پہلے امت بعد میں، لیکن کیا انتظام قدرت ہے؟ شونا پہلے سوالات بعد میں۔ بھائی کہاں سے واضح ہو جائے، شونا پہلے سوالات بعد میں۔ ابھی بھی ٹھہرے رہیے تاکہ آپ کے
کے خون کی طہارت اور حرارت دونوں کا ثبوت مل رہا ہے حدیث سے کربلا کا چلیے اور یہ بندہ آپ کے حوالے نتیجہ دے رہا ہے لوگ رواب ہے نتیجہ ہے رزق ہے نقطہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑا سال وہ سجا تقریر ہے جس سے آپ کے قلوب منورہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انتظام قدرت یہ ہے ہمارے برادر رضا تشریف فرمائے صاحب سنیے کیا انتظام قدرت 10 سوالات بعد میں 14 پہلے لیکن انتظام قدرت یہ ہے کہ سوالات میں بھی کرداس کا چیلنج ہے جیسا پہلا ویسا دوسرا نہیں جیسا دوسرا ویسا تیسرا نہیں جیسا تیسرا ویسا چوتھا نہیں جیسا چوتھا ویسا پانچواں نہیں اس لیے کہ یہاں پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے اگر کوئی اسکالر اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو میرے باپ کی بات کر کے دکھائے پورے یونیورس کا ہر کیریکٹر ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر ہے جیسا پہلا ہوگا ویسا دوسرا نہیں جیسا دوسرا ہوگا ویسا تیسرا نہیں اسی لیے سقراط کے بعد سقراط نہیں ارسطو کے بعد ارسطو نہیں افلاطون کے بعد افلاطون نہیں سقراط کے بعد سقراط نہیں ارے خدا کی قسم شاعری کے میدان میں آ جائیے اقبال کے بعد کوئی بلند اقبال نہ ہو سکا کبیر کے بعد لوگوں کی شاعری کبھی رہ گئی کوئی کبیر نہ ہو سکا جوش کے بعد دنیا بے ہوش ہو گئی انیس کے بعد چوراہے پہ 19 کو ملے لیکن کوئی دوسرا انیس نہ بن سکا اس لیے کہ پورے یونیورس کا ہر کیریکٹر توجہ پورے یونیورس کا ہر کیریکٹر ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر ہے اگر ایک جیسے دو ہو جائے تو معجزہ ہو جائے لیکن نہ تو سلام کرو ہر ماہر کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے علیہ کہ اس کی عدالت کی قسم اس کے علم کی قسم اس کی قدرت کی قسم اس نے اسی روئے زمین پر ایک خاندان ایسا بھی پیدا کیا جس کا پہلا بھی محمد اوسط بھی محمد آخر بھی محمد اور کل کے کل محمد یا رسول اللہ یا علی یہ بہرحال اس طالب علم محتر الزمان حقیر فقیر عبد الذلیل سراپہ تقصیر کے لیے ایک جسارت کی منزل تھی اب چونکہ میں ایک جملہ نہ کہتا یقین مانیے اگر یہاں سے حکم نہ ہوتا تو یہ بہرحال یہاں سے اجازت تھی تو میں نے 2 جملے آپ کی خدمت میں اس لیے کہ میں کلام نہیں کرتا ہوں جب ہمارے بزرگان تشریف فرما ہوں ہم تو استفادہ کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ کب نقش و نگار پیدا ہو جائیں ہاں چاہے وہ نظامت ہو خطابت ہو ذاکری ہو سارے ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں اب یہ ایک الگ بات ہے کہ انڈو پاک میں خطابت کو ہی ذاکری اور ذاکری کو خطابت لوگ سمجھنے لگے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے ہاں نظامت الگ ہے نقابت الگ ہے ایسی خطابت الگ ہے اور ذاکری الگ ہے آئیے چونکہ نعت کی بات کر رہے تھے ہمارے برادر نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ گلے سے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ دل سے پڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ ڈوب کے پڑھ رہے تھے ویسے ہی آپ ڈوب کے سن رہے تھے تو مجھے نظر عسکری صاحب نظر مہانی نظر عسکری صاحب کا ایک مطلع یاد آ رہا ہے اور محمود آباد کی اتنی صاف و شفاف سماعتیں ہیں تو جو یہ مطلع سائل سماعت نہیں ہوگا میں مطلع پڑھتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خوب تر ہے کہ اللہ کے رسول ہو تم کمال پہلے مصرے میں نہیں ہوتا قبلہ کعبہ خود میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو ادیب اثر ہمارے سامنے ایک نقاد ہمارے سامنے تو اور میں ایک مصرع پہلا مصرع کمال نہیں کرتا کمال تو یہ ہے کہ دوسرا مصرع پہلے مصرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا ہے اب سنیے مطلع نظر عسکری صاحب کا مطلع اور اتنی اچھی سماعتیں اگر پہلے مل جاتی تو شاید میں دلہا صاحب عروج تعشق عشق جدید ضمیر سب کو سنا تھا اور آج موقع ملا تو آپ ان کو ہی سنیے گا لیکن اب چونکہ نظر عسکری صاحب کا مطلع یاد آ گیا مطلع سنیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ خوب تر ہے کہ اللہ کے رسول ہو تم سب مطلع ہی قیامت ہے اور یہی نعت ہے کہتے ہیں یہ خوب تر ہے کہ اللہ کے رسول ہو تم ہمیں حسین کی نسبت سے بھی قبول ہو تم ارے صاحب مطلع پڑھ دیا نعت آپ نے بہت سنی ہوگی لیکن یہ مطلع آپ نے محسوس نہیں کیا اچھا جن تک پہنچ گیا انہوں نے داد دے دی ہے اب چلیے جو نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے میں ایک مطلع اور تھوڑا سا چہرے ممتنع میں پڑھ دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے یہ نظر عسکری صاحب کا تھا مرحوم اللہ درجات بلند فرمائے کہتے ہیں یہ خوب تر ہے کہ اللہ کے رسول ہو تم ہمیں حسین کی نسبت سے بھی قبول ہو تم حسنین اکبر صاحب نے پاکستان سے کہا کیا زبان کا مطلع کہتے ہیں کہ ڈھونڈیے مدینے میں ڈھونڈیے
دیے مدینے میں دل نہیں مل رہا ہے سینے میں. یہ حسن اکبر صاحب نے کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک مطلب میں نعت ہو رہی ہے تو ایک مطلب اور میں آپ کو سناؤں. نعت بعد میں بتاؤں گا کہ مطلب کس کا ہے اور اس کے بعد شعر سنیے کیونکہ نعت کا سفر ہے. منقبت کا سفر باقاعدہ طور سے نظم کے خیمے میں میں دخول لوں گا لیکن نثر کے بعد جب استفادہ کر لوں گا اس کے بعد میں نظم کے خیمے میں دخول لوں گا. لیکن اس سے پہلے مطلب سنیے کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. مدینہ میں آئے آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد, بن جائے محمد میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. ہو نام تیرا ورد صبح دل میں مدینہ, ہو نام تیرا ورد صبح دل میں مدینہ, اس حال میں تب میرا نکل جائے محمد. ہو نام تیرا. اور سنیے نام میں منقبت کی مٹھاس یہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اور کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی. اور یہ بھی سلیقہ ہم نے سب سے پہلے جناب ابو طالب سے لیا ہے کہ کیسے نام میں منقبت کی چاشنی پیدا کی جاتی ہے. کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد, میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد, میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. ہو نام تیرا ورد صبح دل میں مدینہ, اس حال میں تب میرا نکل جائے محمد. اس یہ شعر تولا بھی ہے تورا بھی ہے چاہے جیسے سنیے کہ اس حال میں تب میرا نکل جائے محمد. ارے بستر مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی بات پیغمبر, بستر پہ اگر لیتے تو بن جائے محمد. سلامت رہیے مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. مسند کو بھی بیٹھے گا وہی باد پیغمبر, بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد. اب چونکہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مقطع ہی بتا دے گا کہ کلام کس کا ہے, اس لیے کہ صاحب سیاست کا دور ہے, نام بعد میں بتایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ نام سن کے کلام اچھا بھی ہو, کہیں نہ کہیں خاص ہو تو نہ بولیں, لیکن نام بعد میں بتاتا ہوں. اور مقطع میں شاید سمجھ لیں آپ کہ مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیغمبر, بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد, بن جائے وہی حشر میں قرطاس کی بخشش. میں یہاں سے دعائیں چاہتا ہوں. بن جائے وہی حشر میں قرطاس کی بخشش, گر خاک تیرے قدموں کی مل جائے محمد. بن جائے وہی حشر میں قرطاس کی بخشش, گر خاک تیرے قدموں کی مل جائے محمد, گر خاک تیرے قدموں کی مل جائے محمد. اسی لیے فخری جعفری میرٹھی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا. کیا کیا مصرے اور کیا سیلف ممتنع میں کہ جس گلی بھرپور نام کے مصرے ہیں صاحب کہ جس گلی میں وہ چوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا, جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا. یہ بھرپور نعت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس قدر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا. اب چونکہ آپ گرمی کو بھی محسوس کر رہے ہیں تو زیادہ گرمی لگے تو ماتھے کے پسینے کو دیکھ کر دل کو تھپیاں دے کے سکون بخش دیجیے گا. یقین سے نفس مطمئنہ کے علاقے میں جا کے بیٹھ جائیے. ارے صاحب جہاں ان عارضی گرمی کا احساس انہیں کیا ہو کہ جن کے دلوں میں ولایت کی ٹھنڈک ہے, تو آپ اس گرمی کو نہ محسوس کریں بلکہ ولایت کی حرارت کو اور محبت اہل بیت کی ٹھنڈک کو محسوس کریں. تو میں علامہ نسیم امروہی صاحب کے خیمے میں چلوں اور ان کی روح سے اجازت لیتے ہوئے, اب معتبر سماعت ہے, اب بگڑے ہوئے دور میں اگر سدھرے ہوئے لوگ مل جائیں تو سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے سدھری ہوئی باتیں اور سدھرے ہوئے شاعر کے سدھرے ہوئے مصرے آپ تک پہنچاؤں. اس لیے کہ غیر منطقی شعر کے انبار تو بہت ہے لیکن 71 72 73 74 75 76 77 78 یہ بھی شعر ہے. اور اگر آپ پوچھ لیجئے کوئی تختی کہنے والا ہو بیٹھا ہو 71 72 کچھ کہہ رہا ہوں 71 72 73 نوجوان سنیں 74 75 76 77 78 یہ بھی شعر ہے اور موضوع ہے, ناموضوع نہیں ہے. لیکن وہ شعر کیا جس میں حقیقت زمانہ نہ پائی جائے.
وہ شعر کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ پائی جائے، اور آپ تو ماشاءاللہ وقت کی دھڑکن کے بہت قریب ہیں، تو میں علامہ نسیم امروہی صاحب مرحوم ان کی روح سے اجازت چاہتے ہوئے میں پہلا بند آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے منقبت کے خیمے میں داخل ہونا پڑ رہا ہے، آئیے میں بہت ہی آرام سے آپ تک پہنچ رہا ہوں اور آپ کے دلوں تک جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، علامہ نسیم امروہی صاحب نے فرمایا کہ خاص طور پہ کہ خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی۔ علامہ نسیم امروہی کہتے ہیں کہ خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی، وہی خدا کا ارادہ جو ہے مراد علی، گرا کچائے دو عالم ہے اعتقاد علی، نبی سے جب تو خدا نے کہا کہ نعت علی۔ نہیں آپ نے چوتھے مصرے کا حق نہیں ادا کیا، میں پھر مصرع پڑھتا ہوں کہ خدا کی یاد ہے مثل نماز یاد علی، وہی خدا کا ارادہ جو ہے مراد علی، گرا کشائے دو عالم ہے اعتقاد علی، نبی سے جب تو خدا نے کہا کہ نعت علی، وہی معین وہی اون فی النوائب ہے، عجب کی بات نہیں مظہر العجائب ہے، وہی معین وہی اون فی النوائب ہے، عجب کی بات نہیں مظہر، ارے کیا مصروں کے ساتھ دے صاحب، عجب کی بات نہیں مظہر العجائب ہے، علی چراغ حقیقت علی تجلی دور، علی نذیر و علی ناظر و علی منظور، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور، علی امیر و علی عامر و علی مامور۔ ارے مصروں کے ساتھ پہ ہی بول رہے آپ، علی امیر و علی عامر و علی چوتھے مصرے سے بیت علامہ نے کیا خوب کہی، وہ کہتے ہیں کہ علی امیر و علی عامر و علی مامور، خدا کے ہاتھ بھی ہیں دستگیر بھی ہے علی، امیر بھی ہے جناب امیر بھی ہے، خدا کے ہاتھ بھی ہیں دستگیر بھی ہے علی، امیر بھی ہے جناب امیر بھی ہے علی، علی قسیم و علی قاسم و علی قسمت۔ جب ایک عالم شاعری کرتا ہے صاحب انداز یہی ہوتا ہے، علی قسیم و علی قاسم و علی قسمت، علی جری و علی جرت و علی ہمت، علی حکیم و علی حاکم و علی حکمت۔ اس مصرے کی داد میں علماء اور اپنے بزرگان سے چاہوں گا، یہ مصرع مجھے بہت پسند ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ علی جری و علی جرت و علی ہمت، علی حکیم و علی حاکم و میں دیکھے حکمت، علی نعیم و علی منعم و علی نعمت۔ میں نے چوتھے مصرے پہ اس لیے داد علماء سے چاہی کیونکہ میزان پڑھے ہوئے اور پڑھانے والے اور منشید پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں پھر مصرع پڑھ دیتا ہوں کہ تاکہ بیت پہنچ جائے۔ غدیر و مباہلے سے قریب ہیں آپ تو ایک بات سن لیجئے، کیا سلسلہ توحید ہے اور اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے۔ پہلے غدیر ہے، پھر مباہلہ ہے، پھر کربلا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ غدیر ہے سچے کے اقرار کا دن، مباہلہ ہے جھوٹوں پہ لعنت کا دن، اور کربلا میں مجلس حسین ہے اس سچے کے اظہار کا دن۔ یعنی جو ولایت کا اقرار آپ نے کیا، ارے صاحب اس پہ بھی تو ایک حدیث 8ویں امام زامن آہو علیہ السلام کہ تمام اعمال قبول ہوں گے علی کی ولایت سے، لیکن اللہ علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرے گا جب تک آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری نہ ہو۔ ہمارے ہاں 99.9 چلتا ہی نہیں صاحب، ہمارے یہاں 100% چلتا ہے۔ جیسے علی 100% حق ہے تو 100% علی کا دشمن باطل ہے، اور یہ جو 1% ہے یہ شاید اشارہ ہے اسی حدیث کی طرف جو رائی کے دانے کے لیے کہ سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ میں بیت پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ حکم آ رہا ہے، اور اس کے بعد عروج الملت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ کعبہ کی مرصع اور مسجل تقریر ہوگی جس سے آپ کے قلوب منور ہوں گے۔ میں بیت پڑھ دیتا ہوں، میری طرف دیکھیے، علامہ صاحب کی بیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی قسیم و علی قاسم و علی قسمت، علی جری و علی جرت و علی ہمت، علی حکیم و علی حاکم و علی حکمت، علی نعیم و علی منعم و علی نعمت۔ وہ ایک دو نہیں جمع غفیر شاہد ہے، علی بختم ہے نعمت غدیر شاہد ہے۔ وہ ایک دو نہیں جمع غفیر شاہد ہے، علی بختم ہے نعمت غدیر شاہد ہے۔ آئیے حضرات، اب چونکہ سلسلہ بہت آگے